ڈسکشن میں تو آ گیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب نے جو میں نے جو انہیں سنا, میں تو یہ سمجھ پایا, انہوں نے کہا کہ ہاں ڈسکشن ہوئی ہے, ابھی اس کے کانٹینٹ پر اتفاق نہیں ہو پایا, اور انہوں نے کہا کہ جی کنسنسس سے لانے کی کوشش کریں گے. آپ کے خیال میں محض ایک ہفتے کے بعد ترامیم کا آنا, کیا اس کی وجہ یہ ہے, یا اس پر غور ہونا چاہیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں, اس کو درست کیا جانا ضروری ہے؟ شکریہ اسد صاحب. جی بالکل ہو سکتا ہے. جس تیزی سے یہ ترمیم کی گئی تھی اور جس طریقے سے کی گئی تھی, اس وقت یہ ہمیں کہیں کہ اب اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں, تو پھر میرے خیال میں ہم میں سے کسی کو بھی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, آئینی ترمیم کوئی مذاق تو نہیں ہوتی اور ہونی تو نہیں چاہیے, بٹ خیر پاکستان میں بہت کچھ پچھلے دنوں میں ہو رہا ہے, تو یہ بھی صحیح کہ آئینی ترمیم ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جیسے کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ زبردستی کی شادیاں ہوتی ہیں. تو اگر اس طرح آئینی ترمیم کریں گے اور اس تیزی سے کریں گے اور اس جلدی سے کریں گے, تو اس میں کیوں نہ غلطیاں رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہیں رہیں؟ یہ تو وہ آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم دوسرے دن ٹیسٹ ہوتا تھا یا مضمون 10 دن پہلے ٹیچر نے دیا, اگر آخری رات کو ہی اس کو لکھنے بیٹھیں گے تو اس میں غلطیاں تو ہوں گی, پھر 10 میں سے 9 نمبر تو نہیں آئیں گے, وہ 2 یا 3 ہی آئیں گے. تو میرے خیال میں اس ترمیم کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. کچھ معلوم نہیں تھا کہ کون سا ڈرافٹ فائنل ہوا ہے, کس وقت فائنل ہوا ہے, آخری منٹ تک اس میں تبدیلیاں ہو رہی تھیں, فلور آف دا پارلیمنٹ پہ بھی لگ رہا تھا کہ کچھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں, تو پھر اس میں غلطیاں تو رہ گئی ہوں گی. مگر کاش, اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میری امید ہے کہ صرف غلطیاں ہی رہ گئی ہیں, جو ان کو یہ ٹھیک کر رہے ہیں اس میں کوئی نئی چیزیں نہ ڈال دیں. بیکاز جو افواہیں ہم سن رہے ہیں شہر کے اندر, اور وہ پچھلی ترمیم کو پاس ہونے سے پہلے ہی شروع ہو گئی تھیں, کہ اتنی زیادہ چیزیں اس میں سے یا خواہشات لوگوں کی جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی, کہ اب اگلی آئینی ترمیم تو آئی کہ آئی. تو میں تو صرف یہ چھوٹی سی خواہش ہی ہے میری کہ وہ بس غلطیاں ہی ٹھیک کریں, آگے نہ لے جائیں. لیکن مولانا اس پر جو رد عمل کر دیا, میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں. جب آپ منتخب نمائندوں کے لیے بات کرتے ہیں تو اس میں شاید کا الفاظ کم ہونے چاہیے, اور ہم نے بڑے بڑے ممالک میں دیکھا کہ اوت بھی پورے کے پورے غلط ہو جاتے ہیں اور دوبارہ لیے گئے. اب ایک پارٹی نے صرف ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا, کنسنسس میں وہ بیٹھی ہوئی تھی ساتھ. غلطی ہو گئی تو کیا ہوا؟ یہاں پہ تو اتنے بڑے بڑے ججز کب سے بیٹھے ہوتے ہیں, تو آپ تسلیم کریں کہ غلطی ہو گئی؟ نہیں, میں تو اتنا قانون نہیں جانتی کہ میں شاید کے اوپر جو ہے تجزیہ بنا دوں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر غلطی بھی ہوئی ہے جب بھی پارلیمنٹ صحیح کرے گی, اور اگر اور کچھ کرنا چاہتی ہے جب بھی, زیادہ بہتر تو یہی ہوتا نا کہ غلطی نہ ہوئی ہوتی, اس پر پوری طرح سے کام کرنا صحیح ہے. لیکن اس میں بین السطور کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ ہے, ویسے عارفہ صاحب اگر آپ پہلے کامنٹ کر دیں پھر میں واپس آتا ہوں, کہ فواد چودھری کو کیا اون کر رہے ہیں عمران خان, کیونکہ کسی غیر کو تو ہدایات نہیں جاری کر سکتے کہ آپ یہ نہ کریں اور وہ نہ کریں. پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو تو خان صاحب نہیں کہہ سکتے, یا وہ لوگ جو پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے. تو کیا کوئی سافٹ کارنر شو کیا ہے یہ بیان دے کے عمران خان نے آج فواد چودھری کے لیے؟ جی, یہ میرے خیال میں بھی یہی کہوں گی کہ یہ سارا واقعہ سن کے مجھے زیادہ یہی آپ کی طرح سوال زیادہ اٹھے ہیں, رادر دین سینگ کہ میں کچھ اس کے اوپر کیٹیگوریکلی کہہ سکتی ہوں. بہت ایک عجیب سا اکاؤنٹ ہے کہ ایک طرف انہوں نے ہدایت بھی دی ہے, مگر پھر ساتھ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے ہمیں لگے کہ وہ پارٹی میں واپس بھی آ رہے ہیں. فیصل چودھری صاحب کے تھرو ہی یہ پیغام پہنچا ہے. تو میرے خیال میں یہ جو بھی یہ میں تجزیہ ہی کر سکتی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے وہ جماعت کا حصہ ہیں کہ نہیں, وہ ابھی رہے گی. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کیٹیگوریکلی کوئی سیٹل ہو گیا. اس کے لیے ہمیں عمران خان صاحب سے ایک زیادہ واضح پیغام چاہیے ہوگا. ابھی دیکھتے ہیں کہ باقی رہنما بھی کیا کہتے ہیں. آگے پولیٹیکل کمیٹی کی جب میٹنگ ہوگی اگر عمران خان صاحب سے, اس میں کیا پیغام آتا ہے. It's a bit, for me personally, I think it's still a bit too unclear to, کہ ہم حتمی طور پہ کچھ کہہ سکیں کہ فواد چودھری صاحب جماعت میں واپس آ گئے ہیں کہ نہیں. عارفہ نور صاحبہ, آپ کے ظاہر ہے ہم نے بھی رپورٹ کیا, اس پر پروگرام بھی کیا جب اسپیکر صاحب کی طرف سے خط لکھا گیا. لیکن اب یہ کنٹروورسی, کیونکہ نئی عدالت ہے یا ایک طرح سے نئے چیف جسٹس ہیں, نئی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے, نیا ماحول دکھائی دے رہا ہے. فل کورٹ اجلاس میٹنگ ہوئی ہے, اس میں کافی چیزیں ایک اچھا وہ گروپنگ کا جو تاثر تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو اس معاملے کا جو توہین عدالت والا ہے, کیسے سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی؟
اسد صاحب میرے لیے بھی یہ کہنا تو بہت مشکل ہے، جیسے شیلا صاحبہ نے کہا میں بھی اسی بات کو دہراؤں گی کہ مجھے تو اتنا قانون نہیں معلوم، مگر آپ اگر مجھ سے سیاسی طور پہ پوچھے تو میرے خیال میں اس وقت جو ایک ماحول ہے کانفرنٹیشن کا ایگزیکٹو اور جوڈیشری میں، مجھے لگتا ہے کہ وہ ابھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے ابھی خاموشی تو ہے ہی صحیح، مگر کوشش تو یہی ہوگی کہ چاہے وہ یہ ریزروڈ سیٹس کا معاملہ ہے یا کوئی اور معاملے ہیں، اس کے اوپر سپریم کورٹ سے اگر جو احکامات آتے ہیں تو نہ تو حکومت اور نہ الیکشن کمیشن کسی موڈ میں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو اگر سپریم کورٹ نے ان ایشوز کے اوپر پش بیک کیا تو جو کہ مجھے لگتا ہے کہ چانس ہے کہ وہ کریں گے، تو یہ کانفرنٹیشن تو ابھی بڑھے گی۔ ابھی یہ جو 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے، آبویسلی قیاس رائے تو نہیں کرنی چاہیے، مگر اصل میں بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اسلام آباد میں بہت ساری قیاس رائے جہاں غلط ہوتی ہے بہت ساری صحیح بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ قانون سازی اگر ہوگی 27ویں ترمیم میں تو اس کا کہیں نہ کہیں تو عدالت سے بھی تعلق نکلے گا، اور یا اگر سپریم کورٹ نے اب 26ویں یہ جو ترمیم ہے اس کے اوپر اگر کوئی پٹیشن ایکسیپٹ کر لی یا ریزروڈ سیٹس کے معاملے پہ پش بیک ہوا تو یہ کانفرنٹیشن تو دیکھیں بڑھے گی، کیونکہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مسئلہ حل بہت سارے لیولز پہ نہیں ہو رہا۔ ابھی تک جو سوالات تھے پچھلے الیکشن پہ ان کے ہمیں جواب نہیں ملے، ریزروڈ سیٹس کے معاملے کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، وہ حکومت یا جو پارلیمنٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، الیکشن کمیشن کی اپنا ایک طریقہ ہے سوچنے کا، تو یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس کو تو دیکھیں ابھی یہ جو مسائل ہیں یہ بڑھیں گے، اسے ہی کم ہوتے مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اس سپریم کورٹ کا ماحول کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ چند دن پہلے سے کمپیئر کریں تو یہ جو بہتر ہوتا ہوا ماحول ہے یہ حکومت کے لیے چیلنجنگ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال حکومت نہیں چاہتی تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی یہ شکل ہو جو چند دن پہلے ایک آرڈیننس لا کر تبدیل کی گئی تھی، تو کیا حکومت کے لیے چیلنجنگ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں؟ بالکل اسد صاحب، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں 27ویں ترمیم کی، بھائی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے، کیوں لوگ اس کی گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہر چیلنج کو جو ہے نا آپ نے ایڈریس کرنا ہے۔ دیکھیں اس وقت حکومت اور حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کی حالت وہ ہے جیسے ہم یاد ہے بچپن میں انگریزی کا جب یا اردو کا جو ایک پیپر ہوتا تھا اس کے لیے ایک ایسے ہم رٹ کے چلے جاتے تھے کہ آج ہم پکنک پہ گئے۔ اب اگر وہاں آ گیا کہ ہوائی جہاز کے سفر پہ آپ ایسے لکھیں تو اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تو پکنک ہی فٹ کرنی تھی نا، کیونکہ رٹا ہوا تھا۔ تو اب حکومت کا بھی یہ حال ہے۔ حکومت کے لیے مسئلہ کیا ہے کہ بھائی منصور علی شاہ صاحب کو کہیں آپ نے فٹ نہیں ہونے دینا، اس کے لیے اتنی محنت کی ہے، اب اگر وہ کہیں فٹ ہونے لگیں گے تو پھر وہ دوبارہ سے اسی مضمون کو وہاں فٹ کریں گے نا، اگر وہ کہیں ہونے لگیں گے۔ تو یہی حال ہے، اگر اب وہ 26ویں ترمیم کے بعد سینیورٹی کا ایشو جو ہے اب حکومت کو سمجھ آ رہا ہے، تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اگلے دن ایک شو میں نے سنا انہوں نے کہا کہ جی منصور علی شاہ صاحب کو اس کمیشن میں اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ تو ہو گئے ہیں کنٹروورشل، اور یحییٰ افریدی صاحب کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ اگر وہ آ گئے تو وہ کنٹروورشل ہو جائیں گے۔ اور آپ ذکر کر رہے ہیں عقیل صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں سینیورٹی کی ایک نئی ڈیفینیشن دے دی ہے۔ تو یہ سب وہی چیزیں ہیں کہ مضمون جو ہے وہ جو رٹا ہوا ہے اس کو اسی طرح فٹ کرنا ہے، تو اس کے لیے اب جو مرضی کرنا پڑ جائے،